یہ اپنے شوہر کے ساتھ بغاوت کر کر قدم اٹھاتی ہے اور ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نہ جاؤ، تھانے میں اسٹرام کروا لو، جہاں سے مرضی اسٹرام کروا لو، یہ پارلر کا ہی ویزا ہے۔ ہماری لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، یہ 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اور پارلر کا کام مجھے مہینے کا 5 لاکھ آپ کو کہا گیا؟ جی، اچھا، جب لے کے گئے تو مجھے ایک روم میں انہوں نے بند کر دیا، باہر نہیں نکلنے دیا، کسٹمر بھیجنے شروع کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ اسی دن ہی؟ آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا تو انہوں نے کسٹمر منگوانے شروع کر دیے۔ کتنے لوگ آتے تھے آپ کے پاس؟ 20-25 ایک دن میں؟ ایک دن۔ کتنی دیر رہی ہو وہاں پر؟ 2 ماہ رہی۔ ایک دن میں 25 لوگ آپ کے پاس آئے تو پھر وہ شوہر کی باتیں یاد آئی؟ میرے شوہر نے بہت سمجھایا، وہاں میری طبیعت بھی اتنی خراب ہو گئی تو آگے سے کہتے ہیں اس پہ ہم نے 10 لاکھ لگایا، 20 پورا کرنا۔ 2 ماہ مجھے باہر بھی نہیں نکلنے دیا۔ کتنا کما لیا ہوگا آپ سے؟ 25-30 لاکھ روپے۔ آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ جب وہاں سے واپس آئی ہو آپ کے شوہر نے بتایا کہ آپ اس ٹائم حاملہ تھی؟ جی، 2 ماہ کا تھا۔ اس ٹائم ایسا نیدا موجود ہے، 2 بچوں کی یہ ماں ہے، اور ایڈ دیکھتے ہیں کہ بحرین میں ملازمت کے لیے ان کو موقع دیا جائے گا، اور ان کا جو شوہر ہے اور یہ ہے رابطہ کرتے ہیں ان سے کہ ہم لوگوں کو ملازمت کی ضرورت ہے، ظاہر ہے بہتر مستقبل کے خواب دیکھے ہوں گے، جاتے ہیں اس ایڈ کے مطابق جو بھی اس پہ نمبر دیا ہوتا ہے اس سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، وہاں پر جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، جو ملاقات ہوتی ہے وہ گھر میں نہیں ہوتی ہے، باہر ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ صرف لڑکی کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ صرف اور صرف لڑکی جا سکتی ہے، نہ کہ اس کا شوہر، بھائی، باپ، کوئی اس کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ لڑکی کے لیے یہ سہولت موجود ہے کہ جس کو ویزا بھی دیا جائے گا، ٹکٹ بھی دی جائے گی، اور وہاں پہ سلون میں جاب ہے۔ شوہر کا شک ہوتا ہے کہ یہ لوگ صحیح نہیں ہے، جہاں پر مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، مجھے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ بیوی کو سمجھاتا ہے، یعنی کہ اس کو سمجھاتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ 2 نمبر کام ہے، یہاں پر جب تم جاؤ گی تو مسائل کھڑے ہوں گے، مت جاؤ۔ لیکن کیونکہ ندا کے سر پر وہ ایک جو خواتین کے سر پر ایک بھوت سوار ہو جاتا ہے کہ نہیں، اگر ہم لوگ جائیں گے شاید ہماری زندگی بدل جائے، میرے بچوں کے دن پھر جائے، اور یہ اپنے شوہر کے ساتھ بغاوت کر کر قدم اٹھاتی ہے اور ان کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ وہاڑی کے وہ لوگ رہنے والے ہیں جہاں پر اس کو لے کر جایا جاتا ہے، کچھ دن اس کو وہاں پہ قید رکھنے کے بعد اس کو بحرین میں لے جایا جاتا ہے، اور وہاں پر پھر 2 مہینے اس کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے وہ اسی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ ان لڑکیوں کے لیے اسپیشلی میسیج ہے کہ جو اس طرح کی لوگوں کے جھانسے میں آ جاتی ہیں، جو اس طریقے سے ٹریپ ہو جاتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ بیرون ملک جائیں گے، اچھا پیسہ کمائیں گے، گھر والوں کے دن بدل دیں گے اور اس کے بعد ہمارے بھی دن بدل جائیں گے۔ یہ ان لڑکیوں کے لیے خاص میسیج ہے کہ کس طرح سے ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ ایڈ کہاں پہ دیکھا تھا؟ یہ لاہور میں۔ لاہور میں؟ کا موبائل وغیرہ پہ کوئی ایڈ جی سامنے آیا تھا؟ پھر جی ان کے ساتھ کال پہ رابطہ ہوا؟ جی۔ کہاں پر ملاقات ہوئی ان کے ساتھ؟ ان کے ساتھ باہر ملاقات ہوئی، شاپ پہ۔ کسی شاپ پر؟ کوئی خاتون آئی تھی، آدمی آیا تھا؟ خاتون آئی تھی۔ کیا ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تھی؟ کیا ڈیل ہوئی تھی آپ کی؟ انہوں نے کہا کہ ایڈ لگی ہوئی ہے بحرین کی، ٹھیک ہے، اور آپ کو 5 لاکھ روپے سیلری ملے گی، ویزا، ٹکٹ، ہر چیز فری، رہائش بھی فری، کھانا بھی فری۔ یہ سہولت صرف آپ کے لیے تھی؟ جی، لیڈیز آپ میاں بیوی جانا چاہتے تھے؟ دونوں جانا چاہتے تھے؟ جی، ہسبینڈ وائف جانا چاہتے پھر کیا آپ کے شوہر کو تسلی نہ ہوئی؟ نہیں ہوئی۔ کیا کہا شوہر نے؟ انہوں نے کہا یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے، نہ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں، وہ قسمیں وغیرہ دے رہے ہیں۔ اچھا، وہ خاتون قسمیں وغیرہ دیتی تھی؟ قسمیں وغیرہ دے رہی ہیں، اسٹرام کرنا چاہتی ہیں، تھانے میں اسٹرام کروا لو، جہاں سے مرضی اسٹرام کروا لو، یہ پارلر کا ہی ویزا ہے، ٹھیک ہے، اس میں 2 نمبر کام اور آپ سے 1 روپیہ بھی نہیں لے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ویاری لے گئے۔ نہیں، اس کے بعد شوہر تو روکتا رہا نا آپ کو؟ جی پھر آپ شوہر کے پاس سے کیسے نکلی؟ ہماری لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا اسی بات پر؟ جی، اچھا، اسی بات پہ جھگڑا ہوا۔ پھر میں اپنے شوہر نے مجھے میری امی کے گھر بھیج دیا، لڑائی کی وجہ سے بھیج دیا نا؟ ٹھیک ہے، میری امی کے گھر بھیجا، وہ خاتون نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا ہے کہ آؤ چلیں، اور تمہارا شوہر تو پاگل ہے جو لڑتا ہے تمہارے ساتھ۔ پھر مجھے ویاری لے گئی، میرے ساتھ گئی ہیں ویاری، وہاں پہ مجھے رکھا انہوں نے 15 دن، ایک کمرے میں بند رکھا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی چھوڑ گئی، شوہر کو بھی چھوڑ گئی؟ جی، ظاہر ہے بچوں کے لیے اچھا مستقبل دیکھ رہی تھی نا، بچوں کو ہی چھوڑ گئی؟ میں نے بچوں کے لیے اس لیے دیکھا تھا کہ یہ 5 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں اور پارلر کا کام مجھے مہینے کا 5 لاکھ آپ کو کہا گیا؟ اچھا، اور انہوں نے کہا کہ پارلر کا کام ہے، میں نے کہا چلو 2 مہینے لگاؤں گی، میرے ہسبینڈ سیٹل ہو جائیں گے، میں پاکستان آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے مجھے لے کے گئے ہیں، اس کے بعد میں ویاری چلی گئی ہوں۔ جب ویاری گئی ہوں تو انہوں نے اس کے بعد مجھے فیصل آباد ایئرپورٹ میں لے گئے۔ کتنے دن رکھا ہے آپ کو ویاری میں؟ 15 دن۔ آپ کے وہاں پر وہ جو پروسیس تھا ویزے کا وہ کرتے رہے ہوں گے؟ جی۔ ویاری میں آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی، کوئی لوگ آئے ہوں یا آپ کو باہر جانے کی اجازت تھی؟ باہر جانے کی نہیں اجازت تھی، اور مجھے فون کم دیتے تھے۔
फोन आपके पास अपना नहीं था, उनका यूज करती थी? बटनों वाला था पर वो मुझे कम देते थे, ले लेते थे मुझसे। शोहर के साथ राब्ता रहा इस दौरान? बहुत कम रहा। बहुत कम रहा। शोहर को पता था कि वियाड़ी पहुंच चुकी हो? जी शोहर को पता, शोहर बहुत समझाते थे कि वापस आ जाओ, ये लोग अच्छे नहीं हैं, पर इन्होंने मुझे कहा था कि तुम वापस ना जाना, तुम वापस गई हम कभी भी देख के तुम्हें मार देंगे। फिर मैंने इसकी वजह से नहीं इनसे रब्ता, कोई बात नहीं बताई। उसके बाद आप चली गई, यहाँ से ले गए आपको? जी मुझे ले गए, गाड़ी में बिठा के फैसलाबाद ले गए। और लड़कियां थी वहाँ पर आपके साथ विहाड़ी में? आपके साथ और कोई लड़कियां गई थी? नहीं। कौन था आपके साथ गया? मेरे साथ मैं फिलहाल अकेली गई थी। कहाँ से किसी ने रिसीव किया आपको? जी ठीक है। यहाँ पे मैं अकेली गई हूँ, एयरपोर्ट में मुझे छोड़ने के लिए गए हैं। ठीक है, 2 आदमी थे, 1 लड़की थी। अच्छा। जब एयरपोर्ट में छोड़ने गए हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं चली गई हूँ। अब उन्होंने मुझे वीज़ा, पैसा, आईडी कार्ड, पासपोर्ट दिया है वहाँ पे एयरपोर्ट पे। ठीक है। फिर मैं अंदर चली गई एंट्री करवा के। ठीक है। उसके बाद मैं अंदर गई हूँ, मैं टिकट लिया तो मैं जहाज़ में बैठ गई हूँ, आगे से मुझे लेने के लिए आया। ठीक है। उसने मेरा वीज़ा, पैसे, अपने वो शो मनी है जो वो भी ले लिए, सब कुछ ले लिया। 2 आदमी आए थे मुझे लेने के लिए, 1 ड्राइवर था वहाँ पे। जब लेके गए हैं तो मुझे एक रूम में इन्होंने बंद कर दिया। जब बंद कर दिया तो इन्होंने बाहर नहीं निकलने दिया। फिर उन्होंने कस्टमर भेजने शुरू कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। उसी दिन ही? उसी दिन ही, आधा घंटा भी नहीं गुजरा था तो इन्होंने कस्टमर मंगवाने शुरू कर दिए। अच्छा। इन्होंने मेरी ऐड दी थी फेसबुक पे। अच्छा। फिर वहाँ पर लोग आते थे? लोग आते थे। कितने लोग आते थे आपके पास? 20-25 एक दिन में? एक दिन में। कितनी देर रही हो वहाँ पर? 2 माह रही। फिर वो जब एक दिन में 25-25 लोग आपके पास आए तो फिर वो शोहर की बातें याद आई कि मेरा शोहर चीखता था, समझाता था, लड़ता था कि ये गैंग है, ट्रैप कर रहे हैं? मेरे शोहर ने बहुत समझाया और मैं नहीं समझी। मैंने यही समझा कि बस हम गरीब लोग हैं और हम कुछ बन जाएंगे। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, कुछ बन जाएंगे, हम किराए पे रहते हैं। मैं वहाँ पे गई हूँ तो इन्होंने मेरे साथ ये शुरू किया। वहाँ मेरी तबीयत भी इतनी ख़राब हो गई तो आगे से कहते हैं इस पे हमने 10 लाख लगाया और 20 पूरा करना है, डबल ट्रिपल करना है। जी। आपके साथ जब ये सब कुछ शुरू हुआ आपने वहाँ पे किसी से सवाल नहीं किया कि मुझे क्या कहकर लाया गया है, मेरे साथ क्या किया जा रहा है? मैंने जब उससे कहा था वो कहता है सच बोले तो कोई नहीं लेके आता, ठीक है, हम इस तरह ही लेके आते हैं। फिर इन्होंने 2 माह मुझे बाहर भी नहीं निकलने दिया। कपड़े वहाँ पर आपको किस तरह के पहनाए जाते थे? शॉर्ट शर्ट वगैरह, निकरे वगैरह। और वहाँ पर वीडियोस वगैरह भी बनाई गई? जी वीडियो वगैरह बनाते थे और सेंड करते कस्टमर को कि न्यू लड़की आई है। कितना कमा लिया होगा आपसे उन्होंने 2 महीने में? 25-30 लाख रुपए। 25-30 लाख। आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। वापस कैसे आई हो? वापस मेरे शौहर ने, नंद की शादी थी मेरी की, और शौहर ने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, मेरी बहन की शादी है वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर मैंने इनके पाँव पकड़े, जब मैं काम नहीं करती थी मुझे खाना नहीं देते थे और फिर आगे से मुझे बातें सुनाते थे, बहुत डांटते थे कि तुम्हें वापस नहीं भेजना यहाँ से। मैं कहती थी मैं CID से रब्ता करूँगी तो ये कहते थे हम खुद करते हैं और तुम्हें पकड़ा देते हैं, तुम यहाँ पर गलत काम कर रही हो। जी गलत काम कर रही और तुम यहाँ पे ही रहोगी, वापस कभी नहीं जाओगी। अब जब वहाँ से वापस आई हो आपके शोहर ने बताया कि आप उस टाइम हामला थी? जी मैं 2 माह का था। 2 माह की हामला थी? क्या किया फिर? फिर हमने सफाई करवाई। क्यों करवाई है कि घर वालों को पता नहीं था, कि उनको सबको यही पता था कि मेरा बेटा तो इधर है, मेरी बहू जो है बाहर है, ठीक है, इस वजह से फिर मैंने सफाई करवा दी। अभी भी आपके शोहर ने आपको अपने साथ रखा हुआ है? अभी भी आपका शोहर आपका साथ दे रहा है? इतना कुछ होने के बावजूद के 2 महीने में उसकी बीवी के पास एक दिन में 25 से 30 मर्द आते थे, उसके बावजूद आपका शोहर आपका साथ दे रहा है? जी। अभी अपने किए पे कोई पछतावा है? बहुत ज़्यादा। अभी वो लोग आपके साथ राब्ते में हैं? हम बिहारी गए थे वहाँ पे, उनके साथ थोड़ी जी हमारी बहस वगैरह हुई है और उन्होंने हमारे साथ स्टाम्प किया है कि हम नहीं करेंगे। अब फिर दोबारा वो है ना स्टाम्प किया कि अब तंग नहीं करेंगे, मतलब आने के बाद भी आपको ट्रैप कर रहे थे कि वापस ले जाया जाए आपको? जी। अच्छा। वापस ही तो फिर आप टिकटॉक पे वीडियो लगाना, ब्लैकमेल करना कि हम ऐसा ही करेंगे। आपकी वो वीडियो जो वहाँ पे बनाई गई वो है, जो उन वीडियोस की वजह से आपको ब्लैकमेल किया जा रहा है? जी। इन्होंने कस्टमर को जो वीडियो वगैरह सेंड करते थे ना, वो
ابھی یہ ایک لڑکی ہے جو سامنے آئی ہے اور جو اس طریقے سے ٹریپ ہوئی ہے، اور جو کچھ اس کے ساتھ وہاں پر 2 مہینے میں ہوا ہے وہ شاید ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی ہے، جو کچھ اس نے وہاں پر چیزوں کو ٹالریٹ کیا ہے، صرف اپنی بغاوت کی وجہ سے، اپنے شوہر کے روکنے کے باوجود یہ وہاں پر گئی ہے اور اس نے وہ ساری چیزیں خود سے کر خود سے ایکسپیرینس کرنا چاہا، اور آج یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک زندہ مثال بن کر، ایک عبرت بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور ان تمام لڑکیوں کے لیے نصیحت ہے جو اس طرح کے خواب لے کر بیرون ملک جانا چاہتی ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ سیلون میں ہے یا کوئی ہوٹل میں ہے یا کوئی اس طرح کی جاب ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے لیے ہر چیز فری ہے اور آپ کے لیے وہاں پہ رہائش ہے، ویزا ہے، ٹکٹ ہے اور آپ کے لیے ملازمت بھی ہے، تو یہ سب جھوٹ ہے۔ وہ ایسی کوئی ملازمت نہیں ہوتی ہے، وہ صرف یہی کام ہوتا ہے جو آپ سے کروایا جاتا ہے، آپ کے نام پر پیسے کمائے جاتے ہیں اور ان میں سے آپ کو 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا۔ اس لیے بچیں اس طرح کے گروپ سے اور اس طرح کے ایڈ سے اور ان لوگوں سے رابطہ کرنے سے۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔